الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ويا سيدنا ويا هاشمي ويا قريشي ويا مكي ويا مدني جناب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلم عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، میں نے ابھی بھی خطبات مسنونہ کے بعد ایک قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، مومنوں سے خطاب ہوتا ہے، مومنوں سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نارا، جہنم کی آگ سے. مسلمانوں، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے، اے مومنو خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، یعنی اپنی فیملی ممبر کو بچاؤ، اپنے آس پاس پڑوسیوں کو بچاؤ. کس سے؟ جہنم کی آگ سے. یہ انسانوں سے نہیں بلکہ مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے. اگر عام لوگوں سے ارشاد فرما تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. اے لوگوں میں سارے انسان شامل ہو جاتے ہیں، مومن بھی ہوتے، کافر بھی ہوتے، مشرک بھی ہوتے، ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اور کافروں سے بھی نہیں کہا یا الذین کفروا، اے کافروں، بلکہ مومنوں سے ارشاد فرمایا. اور قرآن مقدس میں اللہ جل شانہ قرآن پاک میں مومنوں سے کئی جگہ خطاب کیا ہے. ہر جگہ اگر مومنوں سے پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنوں نماز سے مدد طلب کرو، اسی سے مدد چاہو، صبر کرو. الغرض کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس میں مومنوں سے 28 مرتبہ خطاب فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بھائی جان بیٹھ جائیے، سنت پڑھنے کا موقع ملے گا، بیٹھ جائیے. جو آ رہے ہیں ان سے گزارش کے بیٹھے، سنت پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے. مومنوں سے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ دیگر اور آیتوں میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے لیے جنت ہے، جنت بنائی گئی تو صرف مومنوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے؟ جہنم تو مومنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنت مومنوں کے لیے ہے. جہنم تو کفاروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، گناہگاروں کے لیے ہے، اور جنت بنائی گئی صرف اور صرف مومنوں کے لیے. تو یہ کیوں کہے جا رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو اور اپنے فیملی والوں کو جہنم کی آگ سے؟ مسلمانوں، مومن وہی ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، مومن وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ دینے کا پابند ہوتا ہے، مومن وہی ہوتا ہے جو روزہ رکھنے کا پابند ہوتا ہے، مومن وہی ہوتا ہے حج کے فرائض انجام دینے کو والا مومن ہوتا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ ہم مومن تو ہیں، صرف نام کے مومن ہیں،
ہم نماز سے غافل ہیں، زکوٰۃ سے غافل ہیں، روزہ سے غافل ہیں، حج کرنے سے قاصر ہیں، تو بھلا ہم کیوں نہ جہنم میں جائیں گے؟ اس لیے تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دو کام کرے تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملی والوں کو بھی بچا سکتا ہے جہنم کی آگ سے۔ پہلا کام اس کو یہ کرنا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا چلا جائے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرتا چلا جائے۔ یہ دو کام کرے گا انسان اپنی زندگی میں تو وہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے گا اور اپنے فیملی والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ پہلا حقوق اللہ یعنی اللہ کا جو حق ہے، 5 فرائض ہم پر دیے گئے ہیں۔ پہلا تو جو ہے کہ کلمہ شہادت دینا، دوسرا نماز کا ہے، تیسرا زکوٰۃ کا ہے، چوتھا جو ہے روزہ کا ہے، اور 5واں حج کا ہے۔ اگر بھی 5 چیزوں کو یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرتے چلے جائیں تو ہم جو کہ 50% اپنے آپ کو جہنم سے نکال لیں گے۔ نماز کا وقت آئے نماز ادا کر لیں، روزے کا مہینہ آئے تو روزہ رکھ لیں، آپ کے پاس مالی وسعت ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، اس سے زیادہ مال ہے تو آپ حج کے لیے جائیں۔ ان ایسے امور جو انسان کرتا چلا جائے تو وہ اپنے آپ کو 50% جو ہے کہ جہنم کی آگ سے نکال لے گا اور اپنے اہل و عیال کو بھی نکال لے گا۔ اب دوسرا یہ حقوق العباد، یعنی جو بندوں کا ایک بندی پر جو حق ہے وہ اس کو ادا کرتا چلا جائے تو وہ بھی 50% اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نکال لے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی شخص کا دل دکھایا ہے، کسی شخص سے کسی بندے کا دل دکھایا ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ آپ نے کسی بندے کا حق مار لیا، اس کا جو حق بنتا تھا آپ نے اس کو مار دیا۔ مثلا مسجد کا جو امام ہے اس کا جو حق ہے اسے دے دو، مدرسے کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے، مسجد کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے، امام کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے، مولانا کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے، حافظ کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے، قاری کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے۔ باپ بیٹی کا حق ادا کر دے، بیٹے باپ کا حق ادا کر دے، ماں بیٹی کا حق ادا کر دے، بیٹی ماں کے حق ادا کر دے، آپ کا پڑوسی ہے تو آپ اس پڑوسی کا حق ادا کر دیں، آپ کے رشتہ دار تو آپ اس رشتہ دار کا حق ادا کر دیں، اگر آپ کی بہنیں تو اپنے بہنوں کا حق ادا کر دیں۔ الغرض کہ آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے، اور اگر آپ نے کسی کا حق اس کو ادا کر دیا ہے تو آپ خود بھی بچ جائیں گے جہنم کی آگ سے، دوسرے کو بھی بچا لیں گے جہنم کی آگ سے۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے حق کو ادا کر دے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے بندوں اپنے بیٹوں کا حق ادا کرتے ہیں لیکن بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، ہمارا بیٹا ہمیں ہی مار کے گالی بکر کے بھگا دیتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے جبکہ ہم نے اپنے باپ اپنے بیٹے کو حق ادا کر دیا ہے۔ ایک باپ کا حق بیٹے پر یہی ہے نا کہ اس کو اچھا لباس پہنائے، اچھا کھانا کھلائے، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرائے، اگر اس کو گاڑی وغیرہ کا شوق ہو تو گاڑی وغیرہ دلائے، اور ایک شوہر کا حق بیوی پر یہی ہے نا کہ اسے اچھا لباس پہنا کر کے سکھ شانتی سے رہے، خوشی خوشیوں کو رکھے، اچھے اچھے زیورات پہنائے اسے۔ بیوی کا حق ادا ہوا نہیں؟ مسلمانوں صرف اچھا کھانا پہنانا، بیٹے کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا یہ حق نہیں ہے، بلکہ حق تو سب سے پہلے جب شادی کی پہلی رات آتی ہے تب اس وقت کا حق ہوتا ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو پہلا لقمہ جو کھلاتا ہے وہ پہلا حق ہے۔ وہ پہلا لقمہ کیا ہے؟ حلال لقمہ۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو حلال لقمہ، پہلا لقمہ جو شادی کی پہلی رات اس رات کو کھلا دے تو اس نے اپنے بیٹے کا پہلا حق ادا کیا۔ اس لقمے سے جو غذا بنے گی اور جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا
بچے کا پہلا حق ادا ہوگا، اس لیے کہ اس نے حلال لقمہ کھلایا اپنے بیٹے کو۔ عزیزان الاسلام، علامہ جنید صاحب اپنی کتاب میں لکھے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب ان کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے کہ اے علامہ صاحب، میرا بچہ جو کہ بگڑ گیا ہے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے۔ علامہ جنید صاحب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حاجی صاحب ایسے ویسے حاجی صاحب نہیں تھے، بلکہ محلے کے سب سے باعزت حاجی صاحب تھے، باوقار حاجی صاحب تھے، نماز کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے، روزہ زکوٰۃ ہر ایک چیز کے پابند تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، سچ پر آپ جو ہے کہ ثابت قدم رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا بچہ جو کہ بگڑ جاتا ہے، ان کا بچہ شراب خور ہو جاتا ہے، جوا کھیلنے والا ہو جاتا ہے، جواڑی ہو جاتا ہے، نشے میں مست مگن رہتا ہے، ماں باپ کو گالی گلوچ دیا کرتا ہے۔ حاجی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، آتے ہیں مولانا کے پاس، مولانا ہمارے بچے کے لیے ایک تعویذ بنا دی تاکہ ہمارا بچہ اچھے سے ہو جائے، ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے، وہ صحیح سلامت پھر سے ہو جائے، ہدایت کا رستہ اختیار کر لے، جس طرح میں نماز کا پابند ہوں وہ بھی نماز کا پابند ہو جائے، روزہ حج زکوٰۃ کا پابند ہوں وہ بھی زکوٰۃ حج روزہ کا پابند ہو جائے، سچ بولے۔ عزیزان الاسلام، علامہ جنید صاحب فرماتے ہیں کہ اے حاجی صاحب، میں آپ کو بچپن سے دیکھتا ہوں کہ آپ بچپن سے کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، آپ جو ہے کہ محلے کے سب سے عزت و باعزت شخص ہیں، ہر انسان آپ کی عزت و تکریم کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، آپ جہاں جاتے ہیں جو بات بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، آپ جو فیصلہ فرما دیتے ہیں عدل کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا بچہ کیسے بگڑ گیا؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے تفصیل سے بتائیے۔ تو اس حاجی صاحب نے کہا کہ میں جہاں جاتا ہوں سچ بولتا ہوں، مجھ سے کوئی کوتاہی بھی نہیں ہوتی ہے، اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو میں استغفار کرتا ہوں، رو رو کر کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا بچہ جب بلوغت کی منزل پر فائز ہوا، جب بالغ ہو گیا، میں نے اپنے بچے کے ہر ایک خواہش کو پورا کیا، اچھے اچھے لباس پہنائے اسے، اچھا اچھا کھانا کھلایا اسے، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرایا اسے، پہننے کے لیے کپڑا دیا، گھومنے کے لیے موٹر سائیکل دیے، ہر ایک چیز اس کو مزین کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا بچہ کیسے بگڑ گیا؟ تو علامہ جنید صاحب فرماتے کہ آپ شادی کی پہلی رات کیا کھائے تھے اور کیا اپنے بیوی کو کھلائے تھے؟ انہوں نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور کچھ عرصہ پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے کہا اب مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرا بچہ کیوں بگڑ گیا۔ میں نے جو شادی کی پہلی رات کو جو غذا کھائی تھی، جو لقمہ کھایا تھا، اپنے بیوی کو جو کھلایا تھا، وہ حلال لقمہ نہیں تھا بلکہ حرام لقمہ تھا۔ علامہ جنید صاحب فرماتے بس میں سمجھ گیا، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہجوم لگا ہوا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صاحب، اے میرے صحابہ، سنو میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، ایک جسم کے اندر ایک نتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا، اگر وہ سنور گیا تو ہر ایک چیز سنور جائے گا۔ وہ نتھڑا ایک ایسا نتھڑا ہے کہ اگر وہ بگڑ جائے تو آپ کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی بگڑ جاتی ہے، آپ کے اولاد تک سے بگڑ جاتے ہیں، اور تو اور آپ کا گھر بھی بگڑ جاتا ہے۔ اگر وہ سنور گیا تو ہر ایک چیز سنور جائے گا، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کا دل، آپ کا ہر ایک چیز سنور جائے گا، آپ کے اولاد بھی سنور جائیں گے، آپ کا گھر بھی سنور جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جسم کے اندر وہ کون سا نتھڑا ہے جس کے بگڑنے سے سب کچھ بگڑ جاتا ہے، جس کے سنورنے سے سب کچھ سنور جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ دل ہے، وہ قلب ہے، اگر یہ دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا، اگر یہ دل سنور گیا تو ہر ایک چیز سنور جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دل سنورے گا تو کیسے سنورے گا، یہ دل بگڑے گا تو کیسے بگڑے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دل بگڑتا ہے حرام لقمہ کھانے سے، اور یہ دل سنورتا ہے حلال لقمہ کھانے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ جنید صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو غذا کھائی تھی، آپ نے حلال غذا، حرام غذا کھائی تھی، جس کے کھانے سے اثر یہ ہوا کہ آپ کا جب بچہ پیدا ہوا، بلوغت کی منزل پر پائے ہوا، تو اس کا دل بگڑ گیا، اور جب اس کا دل بگڑ گیا تو اس کی دنیا بھی بگڑ گئی، اس کی آخرت بھی بگڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات سمجھ میں آ گئی، جو میں نے
نے لقمہ کھایا تھا وہ حلال لقمہ نہیں تھا بلکہ حرام لقمہ تھا، اس وجہ سے میرا بچہ بگڑ گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات معلوم یہ چلتی ہے کہ اگر بچہ بگڑتا ہے تو حرام لقمہ کھانے سے، باپ کی کوتاہی سے، جو باپ حرام لقمہ کھاتا ہے اور اپنے بچے کو بھی کھلاتا ہے، حضور نے فرما دیا ہے حرام لقمہ کھائیں گے تو آپ کا دل بگڑے گا، اور جب دل بگڑے گا تو آپ شراب میں مبتلا ہو جائیں گے، نشے میں مبتلا ہو جائیں گے، جوا کھانے میں مبتلا ہو جائیں گے، جواری بن جائیں گے، حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے، زناکار بن جائیں گے، اور جب یہی دل سنور جائے گا تو آپ 5 وقت نمازی ہو جائیں گے، آپ روزہ رکھنے والے بن جائیں گے، صدقہ و فطرہ دینے والے بن جائیں گے، زکات کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب مالی وسعت زیادہ ہوگی تو آپ کے دل کے اندر خواہش ہوگی حج کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات یہ معلوم چلتی ہے کہ دل کے سنورنے سے ہر ایک چیز سنور جائے، دل کے بگڑنے سے ہر ایک چیز بگڑ جائے۔ معزز سامنے کا یہ ہے دل، جس کے سنورنے سے ہر ایک چیز سنور جائے، جس کے بگڑنے سے ہر ایک چیز بگڑ جائے۔ ہمیں معلوم نہیں چلا کہ آج ہمارا بچہ بگڑا تو کس طرح بگڑا۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہر نوجوان شراب میں مبتلا ہے، شرابی بن گیا ہے، جوئے کھانے کے اڈے پر بیٹھا ہوا ہے، جگہ جگہ جوئے کھیل رہا ہے، تاشے کھیل رہا ہے۔ یہ کوتاہیاں کیوں ہوئی؟ ہمارے حرام لقمہ کھانے سے ہوئی۔ ہم نے حرام لقمہ کھایا، ہمارا دل بگڑ گیا، اور جب دل بگڑ گیا تو دنیا بھی بگڑ گئی، آخرت بھی بگڑ گئی۔ ہم کہیں کی نہیں ہوئی، نہ یہاں کیوں نہ وہاں کیوں نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج ہم اپنے لوگوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اپنے بندوں کا حق، اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مارنے پہ لگا ہوا ہے، ماں بیٹی کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، بیٹی ماں کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے تو معاشرے میں زناکاری عام ہو چکی ہے، جہاں جہاں دیکھا جاتا ہے خبر آتی ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے کیوں اپنے بیٹیوں کا حق ادا نہیں کیا؟ ہم کیوں اپنے بیٹیوں کا حق مار لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے حق تلفی نہ کرو، جس کا جو حق ہے اسے دے دو۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں لیکن ان سے ایک بار بھی نہیں پوچھتے ہیں کہ بیٹی بتا تیرا کیا حق ہے، تو اس سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے، تیرا کیا مانے، کیا تو کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ نہیں پوچھتے، بس لڑکا پسند آیا شادی کر دیتے ہیں۔ پھر وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ عرصہ بیتتا ہے، طلاق وغیرہ ہو جاتا ہے، بیٹی بیٹھ جاتی ہے، گھر دربار سے نہیں چلتا ہے۔ اگر وہی ہم رشتہ لگانے سے قبل اپنے بیٹی سے پوچھیں کہ اے بیٹی اگر تیری نگاہ میں کوئی اچھا لڑکا ہے جسے تو پسند کرتی ہو تو بتا، ہم اسی طرح نکاح کر دیں گے۔ یہ ہو گیا ایک حق کی بات پوچھنا۔ اور اگر آپ نہیں پوچھتے تو آپ اس کے حق کو دبوچ لیتے ہیں، نوچ لیتے ہیں، اس کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان اسلام، علامہ جنید صاحب اپنی کتاب، اسی کتاب میں آگے ارشاد فرماتے ہیں، ایک واقعہ بڑا اچھا ان کی نظر سے گزرتا ہے۔ انہوں نے ان کو نقل فرمایا کہ ایک دور میں ایک جسٹس رہا کرتا تھا، جج صاحب رہتے تھے، بہت ہی نیک پرہیزگار جج صاحب تھے، ان کا نام نوح ہوتا ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، جو بہت ہی پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی، تقوی شعار تھی، نمازوں کی پابند تھی، تہجد گزار تھی۔ جب وہ شادی کے منزل پر پہنچتی ہے تو جج صاحب کو خواہش ہوتی کہ میں اپنی بیٹی کو اچھے گھرانے میں شادی کروں۔ تو انہوں نے، جبکہ وہ نیک پارسا تھے، علم والے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی بتا تیری نظر میں کوئی شخص ہے جس سے میں تیرا نکاح کر دوں؟ تو انہوں نے، اس کی بیٹی نے، فاطمہ نے کہا کہ ابو جان آپ میری شادی چاہے بھی جس سے کریں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میرا جو شوہر رہے گا وہ میری طرح نمازوں کا پابند رہے گا، میری طرح جو ہے تہجد گزار ہوگا، میری طرح
رسول کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، اس نے یہ شرط رکھ دی۔ اب اس کا باپ حیران و پریشان کہ اب ایسا شخص ملے تو کہاں ملے، اس فتنہ دور میں ایسا شخص ملے تو کہاں ملے جو نمازوں کا پابند ہو، پنج وقتہ نمازوں کے فرائض کو انجام دیتا ہو، تہجد گزار بھی ہو، تقوی شعار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، ایسا شخص ملے تو کہاں ملے۔ اس نے کہا کہ بیٹی بتا کون ایسا شخص ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ جو ہے کہ گھر سے ڈھونڈنا تلاش کریں، آپ کو وہ شخص مل جائے گا۔ اب وہ گھر سے تلاش کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیا رشتہ دار میں ہو سکتا ہے میری بیٹی نے پسند کیا ہو کسی کو، رشتہ دار میں تلاش کرتا ہے، دریحال میں تلاش کرتا ہے، ننیحال میں تلاش کرتا ہے، ایسا کوئی شخص نہیں ملتا اسے۔ پھر واپس آتا ہے، پھر کہتا ہے